جو ہم کر سکتے ہیں. کل جو OIC کا ایک اجلاس ہوا، آن لائن اجلاس تھا، اس میں جو ایک ریزولوشن آئی ہے، وہ ریزولوشن آپ کے خیال میں کتنی مؤثر ہے؟ دیکھیں ایک سٹارٹ ہے، بگننگ ہے، اور پارلیمانی ریزولوشن ہمیشہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں کیونکہ یہ پیپلز وائس ہے نا، پارلیمان کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے پارلیمنٹ کی طرف سے OIC کو ایک پروپوزل اگر سٹرونگ جاتا ہے، اس سے میسیج ایک کنوے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایکشن ہو. اور اس میں وار کرائمز کا بھی ذکر ہم نے اب کرنا ہے، اور جنیوا کنونشنز کو جو توڑا جا رہا ہے. اور ہمیں ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے، پیلسٹینینز پہ تو ظلم اور تشدد ہو رہا تھا، وار کرائمز کر رہی ہے اسرائیل کی اپارتھائڈ اسٹیٹ. ہماری ریزولوشن میں اپارتھائڈ اسٹیٹ. اچھا، یہ آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ لفظ اپارتھائڈ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ یہ پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف استعمال ہوتا تھا. بالکل، اور آپ کو یاد ہے اس وقت ہم نے ساؤتھ افریقہ کو نہیں ریکگنائز کیا تھا، ہمارے پاسپورٹ پہ ہوتا تھا ایکسیپٹ ساؤتھ افریقہ اینڈ اسرائیل. یہ ہے کہ آپ پوری ایک قوم، پیلسٹینین قوم، عرب قوم جو ہے، ان کو آپ شودرا سمجھتے ہیں، ان کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، اور ان کے پوری زمین. اپارتھائڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نسل پرست ریاست. ہاں بالکل. اچھا، آپ وار کرائمز کا ذکر کر رہے میں ہیں. ہاں نہیں، میں وار کرائم نہیں، ایک جو بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دیکھیں پیلسٹینینز کے خلاف تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. اب اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ ڈائریکٹلی اسلام کو اٹیک کیا ہے. کیونکہ کب ساری گڑبڑ کیوں شروع ہوئی؟ پہلی دفعہ اسرائیل یہ اپارتھائڈ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی فورسز تھیں، انہوں نے الاقصی مسجد کے اندر جا کے وہ اذان روکنے کی کوشش کی رمضان میں. فرسٹ آف رمضان کو 13 اپریل کو یہ کیا انہوں نے، اذان روکنے کی کوشش کی. اور پھر جب وہ کورٹ یارڈ میں روزہ کھولتے ہیں مسلمان، وہ انہوں نے مار پیٹ کر کے خالی کرنے. تو یہ صرف پیلسٹینینز پہ اٹیک نہیں ہے، اب ڈائریکٹلی اسلام کے جو ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں، اذان ہے، اس کو روک رہے تھے. تو یہ بہت ایک اور. اچھا، پچھلے دنوں آپ نے یہ جو رمضان کا جو آخری ہفتہ اس میں تھا، میں ایڈ کر لوں ذرا کہ یہ جو بات کر رہی ہے نا، پہلے رمضان کو انہوں نے تاریں کاٹ دیں، 4 مینارت ہیں ان کے، تاکہ اذان نہ ہو، اذان نہ سن. اور پھر لیلۃ القدر کی رات کو وہ پولیس بھیجی انسائٹ، جو انہوں نے مارا نمازیوں کو. تو یہ واقعی. اچھا، میں وار کرائمز کی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو اسرائیل کا جو اپنا اسرائیلز لا آف وار بکلیٹ ہے 1986 کی، یہ کہتی ہے کہ جرنلسٹس اینڈ ادر ممبرز آف دا پریس would never be intentionally targeted by IDF اسرائیل ڈیفینس فورسز. انہوں نے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے. یہ سب سے بڑی وار کرائم، اور اپنے قانون کی بھی کی ہے، ان کی بھی کی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ الجزیرہ کو جو بومبنگ ہوئی ہے اس بلڈنگ میں، نان ملٹری ٹارگیٹس کو بوم کرنا، جس میں سویلین اور خاص طور پہ میڈیا کو، وہ ایک وار کرائم آتی ہے. اور آج میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کا نیو یارک ٹائمز میں، برنی سینڈرز کا، جو سینیٹر برنی سینڈرز ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل از آلسو وائلیٹنگ امریکن لا، کیونکہ امریکن لا کہتا ہے کہ برنی سینڈرز نے ٹویٹ بھی کیا ہے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وی مسٹ آلسو ٹیک a hard look at nearly $4 billion a year in military aid to Israel. یہ آج اس نے نیو یارک ٹائمز میں یہ لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ جس کو ہم ملٹری اکوپمنٹ دیتے ہیں، اگر وہ ملٹری اکوپمنٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز میں استعمال ہو تو وہ امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اسرائیل نے وار کرائم بھی کی ہے، اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی. اور وار کرائمز کا جو انٹرنیشنل قانون ہے، اس کا آرٹیکل 8 جو کہتا ہے کہ ایکسٹینسو ڈسٹرکشن and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. تو یہ تو میں ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے بڑے زبردست وکیل ہیں ڈاکٹر فرق نفظیم صاحب، ان کو کیس ریزائن کریں اور کیس جا کے فائل کریں دا ہیگ میں جا کے. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں کیا پاکستان وہ اتنا انٹرنیشنل لائر ہے، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ان کو بھیجیں جی، اور بڑا اچھا وہ کام کریں. یہ بہت انٹرسٹنگ پروپوزل ہے اور اس پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے. میرا خیال کرنا چاہیے. پاکستان کو اس پہ نوٹس لے، ہمارے ٹاپ لیگل ایکسپرٹس ہیں آپس میں، وہ سپریم کورٹ یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم عملی طور پہ کر سکتے ہیں. جیسے بلاکیڈ آپ توڑ سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. ترکش لائر بھی جوائن کریں گے مسلم، اور انٹرنیشنل لائرز جوائن کریں گے. جی، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. اور دی ادر تھنگ از کہ یہ جو انٹرنیشنل ویسٹرن گورنمنٹس وغیرہ کر رہی ہیں، ایکویٹ کر رہی ہیں اسرائیل اور پیلسٹینینز کو. ایک اسٹیٹ ہے جو ظلم اور تشدد کر رہے ہیں، وار کرائمز کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف رک جائے وائلنس. یہ اب یو کانٹ ایکویٹ دم. یعنی کہ وار کرائمز جو ملک کر رہے ہیں
اس کا ساری ذمہ داری آپ جو وار کرائم جن پہ کیا جا رہا ہے ان پہ ڈال رہے ہیں. یہ ہم نے یہ بھی ہماری ریزولوشن میں ہے کہ یہ ختم کریں یہ جو ڈیلیبریٹ مس پرسیپشنز کریٹ کی جا رہی ہیں بائی ویسٹرن گورنمنٹس وغیرہ کہ دونوں کو ایکویٹ کر دیں. یہ وہ بلکہ میں نے سیکرٹری جنرل کی ٹویٹ اس کا مطلب یہ ریزولوشن آپ نے ڈرافٹ کیا سرکاری ڈرافٹ نہیں ہے. یہ جوائنٹ ریزولوشن پورے اسمبلی کی ہوگی, بٹ سیکرٹری جنرل کی ایک ٹویٹ کا میں نے اس واسطے بڑے ادب سے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا دس کانفلکٹ آن بوتھ سائڈ یا کچھ اس طرح. میں نے ان کو کہا with due respect honorable secretary general, this is not a conflict, this is a massacre. اور آپ کا فرض جینوسائڈ, ہاں آپ کا فرض بنتا ہے, ایک پرنسپل ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ. تو رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ the Palestinians against Israeli state terrorism, اور چیپٹر 7 کو ایکٹیویٹ کریں, یاد کریں چیپٹر 7 چارٹر کا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو غزہ میں جو فلسطینی ہیں, نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, نہ نیوی ہے, نہ ان کے پاس آرمی ہے, تو ان کا کانفلکٹ کس طرح ہو گیا اسرائیل کے ساتھ جس کے پاس ایئر فورس بھی ہے, نیوی بھی ہے. الفاظ غلط ہیں. اچھا, اب یہ چینج کرنے ہوں گے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں رمضان کے مہینے میں آپ نے کسی ایک تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان پہ بڑا دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, ہم نے وہ دباؤ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. تو وہ لوگ جو دباؤ ڈال رہے تھے یا وہ فورسز, اگر پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر وار کرائمز کا مطلب انٹرنیشنل فورسز, ڈومیسٹک فورسز, اب ڈاکٹر صاحبہ کو میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. نہیں, مشاہد نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے نا کہ کئی لوگ ادھر ایلیٹ آپ کی جو کئی تھی. ہاں ایلیٹ ہے نا, اس میں ہمارے بھی کمیونٹی کے لوگ شامل تھے, آپ کے بھی لوگ شامل تھے. وہ ایک کیس پریزنٹ کرے تھے, بڑا ایزی آپشن لیٹ جائے, آپ ہر چیز مان لیں. پھر یہ تو کل کشمیر میں بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے بیٹھ کے لوگوں نے, شکر ہے ایسے لوگ قائد اعظم کے مشیر نہیں تھے, ورنہ پاکستان. بٹ پرائم منسٹر کی بڑی واضح طور پہ اس پہ پوزیشن تھی. یہ بات بالکل میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں. جب میں بھی اس ایک میٹنگ میں موجود تھا, میرے سامنے بہت سے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, جب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, تو وہ تھوڑے سے پہلے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو پالیسی قائد اعظم کی تھی وہی میری پالیسی ہے. لیکن سوال میرا, اچھا اسٹیٹمنٹ دیا تھا پرائم منسٹر نے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو آپ پر دباؤ ہے, دوسری طرف آپ وار کرائمز کا مقدمہ اسرائیل کے خلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں, دباؤ ہر چیز پہ ہوتا ہے, ہر پالیسی پہ اپوزٹ سائڈ ہوتی ہے, اس کے اپنے ایمز ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جو بھی سیلف انٹرسٹ جو بھی کہہ لیں. ہم اگر ریزولیوٹ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس, اور میں سمجھتی ہوں مسلم امت کٹھے کیوں نہیں کرتی, آپ لائک مائنڈڈ سٹیٹس کے ساتھ جا کے کریں, کیوں نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, 5-6 ملک اکٹھے ہو جائیں, ٹرکی اور ہے, کہا کہ ٹرکی, پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, نائجیریا, ایران اور سعودی عرب ایک اس پہ آ جائے. نہیں, امریکہ کی وجہ سے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا, ہاں, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب بائیڈن آ گیا, ٹرمپ چلا گیا, پاکستان سعودی عربیہ تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے, ان کو ہماری ضرورت. لیکن سعودی عرب اور ایران مل کر اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں. لیا ہے, اب انہوں نے شروع کر دیا نا, سعودی عربیہ نے بھی بولا تو ہے نا, سعودی عربیہ نے انیشیٹو لیا ہے یہ OIC کانفرنس کا. تو یہ اس کانفلکٹ ان کو دباؤ ڈال رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ اس کانفلکٹ کا ایک پازیٹیو پہلو ہے, یہ تقریب میں سے ایک تعمیر کا پہلو نکلا ہے. بالکل, کہ ایران اور سعودی عرب اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک سیم پیج پہ آ گئے اسرائیل کے اوپر. اس ایشو پہ آپ جو ریپروشمنٹ سعودی عربیہ نے شروع کی تھی ایران کے ساتھ, یہ بڑھ سکتی ہے, یہ موقع ہے جو کامن گراؤنڈ ہے. بالکل, اس واسطے اس بھی یہ ایک اور وجہ ہے کہ آپ کو یہ لائن پرسیو کرنی چاہیے.